ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين معزز سامعین، آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری عنوان ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلام اور ایمان کا فرق اور ایمان کی مٹھاس کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دین اسلام جو شریعت ہم کو دی ہے اتنی بہترین جو ہے نعمت ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے عظیم نعمت یہی ہے۔ اگر انسان اسلام کو ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، لیکن اگر یہ دین اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں کرتا اور اس سے غافل رہتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی زندگی جو ہے تنگ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے اور پھر آخرت کا انجام تو بہت ہی برا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگر انسان عمل کرتا ہے، اسلام کے اوپر چلتا ہے، دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اور اسلام کا جو نظام ہے، ایمان اسلام یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے یہ بہت پیاری شریعت ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرنے والی، یعنی کہ عقلوں کو اپیل کرے گی، اپنا لوہا منوائے گی۔ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ شریعت صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی عقل مند ہے اور تکبر سے کام نہیں لیتا تو وہ ضرور و ضرور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں یہی دین صحیح دین ہے۔ اور آپ دیکھیے اسلام کا جو طریقہ ہے وہ کیسا پیارا جو ہے انداز میں ہمارے سامنے بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات پڑھتے تھے ہر خطبے میں، جس میں سے ایک آیت کیا ہے؟ ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر خطبے میں آپ جو ہے یہ آیت کو سماعت فرماتے ہیں، ہر خطبے میں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ پرابلم ہم سب کا آج یہ ہے کہ ہم کو عربک بالکل نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، تو ہمارے لیے جو ہے قرآن کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے لیکن ہمارے دلوں ذہنوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ عربک سے ہم جو ہے بہت دور ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ جو خطبے کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہے، میں انشاءاللہ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، میں اسی ایک آیت کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، حق تقاته، جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرو ایسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، مطلب بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ
اسلام والے ہوں، مسلم ہوں. تو یہاں پر ایک نقطہ جو ہے ہم کو سمجھنا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لاجیکلی بھی اگر غور کریں تو کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک انسان جاہل، بالکل علم سے دور ہو اور جو ہے بالکل غفلت میں زندگی گزارنے والا، اور وہ ایک دن سویا، صبح اٹھا اور پورا عالم بن گیا، پورا متقی بن گیا اور تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا بن گیا؟ ایسا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تم کو ایسی حالتوں میں پیدا کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے. مطلب کیا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جاہل ہی پیدا ہوتا ہے، علم اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا. کچھ نہیں جانتا مطلب کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، کچھ نہیں جانتا. اب یہ کچھ نہیں جانتا سے جاننے کے لیے انسان کو وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے. اس کے اندر جو ہے یہ پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے، اور نہیں ہونے والی چیز نہیں ہے. تو اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، پریکٹیکل دین ہے. آپ کو اسلام یہ کہتا بھی نہیں ہے کہ تم ایک ہی رات میں جو ہے پورے متقی پرہیزگار بن جاؤ، نہیں. اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا الا ماشاءاللہ. ایک آدھ کیس اگر آپ نے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ایک آدھ ایسا کیس دکھ بھی جائے نا، اس کے اندر دکھاوے کا جو ہے ڈر رہتا. بندہ ایک ہی دن میں جو ہے متقی پرہیزگار بن گیا، ارے بھائی 10 سنے ہو اس کے بعد میں جو ہے وہ متقی پرہیزگار بن گئے، یا پھر حج کو جا کے آئے آخر دن میں جو ہے متقی پرہیزگار بن گئے سننے میں آتا. مگر کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ محفوظنا منہم، اللہ محفوظنا منہم، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن اس میں دکھاوے کا پہلو ہوتا ہے بعض وقت. تو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انسان بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو اس کے عمل میں یا تو پختگی نہیں ہوتی، یا تو پختگی نہیں ہوگی، یا پھر وہ اوور نائٹ جو ہے اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر انداز میں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہتر انداز میں پتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین راستہ بتایا. اب پرابلم کیا ہے؟ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم علم سے کوسوں دور، علم سے دور ہے. ہم کو پتا ہی نہیں ہے کہ طریقہ کیا ہے، کیا نہیں ہے. اور اس سے بڑی افسوس کی بات کہ ہمارے پاس اپنے آپ کے لیے وقت نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. میں مسلمان ہو جاؤں گا، اللہ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں. ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اللہ کے دین کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن میں مسلمان ہو جاؤں گا، میرا فائدہ. میں اسلام پر چلنے لگوں گا، میرا فائدہ. ساری دنیا اسلام پر چلنے لگے گی، ان کا فائدہ. تو ہمارے پاس اپنے آپ کے لیے وقت نہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم. اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام، آپ یہ پروسیس کو سمجھیے بڑا غور سے. میں بات بار بار دہرا رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت ہے. دیکھیے ایک بندہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. آج کے دور میں کیا ہے؟ ہم آبائی مسلمان ہیں، مطلب ہمارے پشتوں سے مسلمان جو ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان رہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا. اور جو ہے کچھ چیزیں ہم کو بتا دی گئی کہ دیکھو بھائی نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، زکات دینا ہے، حج کرنا ہے. اور ہم وہ چیزوں کے اوپر عمل بچپن سے ہی سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کیا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے؟ بے شک ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے. اس شرط کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ اس بات کو ایسے سمجھیں گے کہ ایک بندہ کافر ہے، ایک بندہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا نہیں. اب یہ بندہ کیا کرے؟
یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ فتنوں کا دور سے مراد کہ ایسا دور جس کے اندر ایمان کو خطرہ ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے دور سے ہم جو ہے گزر رہے ہیں، تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اسلام نے سب سے پہلی شرط کیا لگائی؟ ایک بندہ کافر ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، ایمان اسلام کو نہیں ماننے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساری کی ساری باتوں کے اوپر ایک ساتھ عمل کرنا شروع کر دو، ناممکن ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی بات، تو کیسے ان ساری چیزوں پر عمل کر سکے گا؟ تو اسلام نے سب سے پہلے بتایا اسلام کے 5 ارکان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان۔ کیا ہے 5 ارکان؟ پہلے، سب سے پہلے توحید۔ یہ توحید کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھیے۔ توحید کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ توحید یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اور کیا کرنا؟ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے بچنا، یہ توحید ہے۔ اللہ کی، ایک انسان ہے اللہ کی عبادت کر رہا، جیسے کہ کئی مشرکین آپ دیکھیں گے آج کے دور میں کئی ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں جیسے مشرکین مکہ مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے، ان کا بھی اللہ پر ایمان تھا، اللہ کو نہیں مانتے ایسا نہیں، مانتے تھے وہ لوگ۔ اور بلکہ ایک پورا کمپلیٹ ٹاپک رکھنا پڑے گا اس بات کو بتانے کے لیے کہ آج کے مسلمانوں سے زیادہ بہتر مشرکین مکہ مانتے تھے۔ آج کا مسلمان پریشان ہوتا ہے، اللہ کے پاس نہیں جاتا، سخت مشکل میں پریشان ہو جائے، سخت جو ہے پریشانی میں آ جائے، اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن مشرکین مکہ جو تھے، جب سخت پریشانیاں مصیبت میں جو ہے آتے تو اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ 360 بت کعبۃ اللہ میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب پریشانیاں مصیبت میں آتے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان خالص اللہ کو بھول چکا ہے۔ بہرحال تو مشرکین مکہ جو تھے ان کا ایمان جو ہے جیسا تھا اللہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو آج تقریباً مسلمانوں کے اندر یہی چیز دیکھنے میں مل رہی ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودان باطل کی پرستش بھی ہے۔ تو یہاں پر واجتنبوا الطاغوت نہیں ہے۔ تو ایک بندے کو اسلام میں آنے کے لیے کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے اور طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت ہوتی ہو اس کی عبادت کا انکار کرے۔ یہ سب سے پہلی چیز، یہ پہلی چیز معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا معلوم کرنا ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، پھر یہ دوسری چیز ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں جیسے ہی آپ کے اندر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا معلوم ہو گیا اتنے پر ایمان لا لو۔ کیا بتایا جا رہا؟ جتنا معلوم ہو گیا اتنے پر ایمان لا لو، بعد میں پھر علم حاصل کرتے رہنا، بعد میں پھر مزید معلومات حاصل کرتے رہنا، لیکن جتنا آیا اتنا ایمان لا لو۔ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا بھروسہ نہیں ہے، انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے میں بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے مکے میں کہ جن کے دل ایمان لا چکے، جن کے دل ایمان لا چکے تھے، مطلب دل سے یقین کر چکے تھے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، دین اسلام حق ہے، یہ بات سمجھ چکے تھے۔ لیکن وہ جب بھی آگے بڑھنا چاہتے، اسلام لانا چاہتے، شیطان ان کے پاس آتا کہتا کہ دیکھو اسلام تو ابھی نازل ہو رہا ہے، ابھی تو احکامات نازل ہو رہے ہیں، ذرا تھوڑا ٹھہر جاؤ، اور کیا کیا نازل ہوتا ہے کہ ذرا دیکھ لو، اچھا معلومات حاصل کر لو، رک جاؤ، ابھی نہ کرو، ابھی اسلام مت لاؤ، ابھی اپنے ایمان کا اقرار مت کرو، ٹھہر جاؤ، دیکھ لو اور کیا نازل ہوتا ہے۔ وہ لوگ رک گئے۔ پھر 2 دن کے بعد میں پھر خیال آیا کہ اسلام لا لینا چاہیے، پھر شیطان نے یہی حربا دیا کہ ٹھہرو، رک جاؤ، تھوڑا انتظار کرو،
اس کے بعد معلومات حاصل کر کے جو ہے پھر لا لینا ایمان، یہ رک گئے۔ ایسا ہوتے ہوتے وہ مر گئے، ایسا ہوتے ہوتے کیا ہوا، وہ مر گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم ہرگز اس حالت میں نہیں مرنا کہ تم کافر ہو، مسلم ہی مرنا۔ تو اسلام یہ بول رہا جتنا معلومات حاصل کر لیے، یہ بنیاد ہے، سب سے بنیادی چیز ہے یہ کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا انکار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، پھر اس کے بعد میں چوتھی چیز ہے شریعت اسلامیہ کا اقرار کرنا۔ شریعت اسلامیہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بنیاد ہے۔ تو یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اللہ کی حقانیت پتہ چل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ معبودہ نے باطل کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے ہونے کے بارے میں تمہیں معلومات ہو گئے اور شریعت کے بارے میں تمہیں معلومات ہو گئی۔ تم پہلے اسلام میں آ جاؤ، پہلے اسلام میں آ جاؤ، اپنے آپ کو مسلم کہہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کیا ابھی اسلام کے دلوں میں داخل ہوا ہے؟ جو لوگ یہ بات کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ اللہ کو ایک جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، طاغوت کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شریعت کو تسلیم کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں اسلام ایمان داخل ہو چکا ہے؟ نہیں، نہیں میرے بھائی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ میں ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 نازل فرمائی۔ لمبی آیت ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عربی کہتے ہیں، یہ گاؤں والے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان لا چکے۔ آپ کہیے کہ لم تم میں نہیں ابھی تم ایمان نہیں لائے تو میں لاتا۔ وہ بول رہے ہیں ہم ایمان لا چکے، اللہ فرما رہا نہیں تم ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ایمان اسلام سے نیکسٹ لیول، اسلام کے بعد کا لیول ہے۔ پہلے جیسا آپ کو بتایا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کی شریعت پر ایمان، یہ فرسٹ ہے۔ آ جاؤ اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ اب اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد ایک انسان کیا کہلاتا؟ مسلم کہلاتا۔ کیا کہلاتا؟ مسلم کہلاتا۔ اب اس کے بعد میں نیکسٹ اسٹیج ہے، نیکسٹ اسٹیج کیا ہے؟ مومن۔ نیکسٹ اسٹیج مومن۔ مومن کیسے بنے گا؟ مومن کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے معلومات حاصل کرے گا، ایمانیات کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ جب ایمان کے 6 ارکان، ایمان کے کتنے ارکان ہیں اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایمان کے 6 ارکان، تو ایمان کے 6 ارکان کے تعلق سے معلومات حاصل کرے گا، ان کے تعلق سے جو ہے اپنے دل کے ہر قسم کے شک کو باہر نکال کر جو ہے رکھ دے گا، تب یہ بندہ مومن کہلائے گا، تب یہ بندہ مومن کہلائے گا۔ تو فرسٹ اسٹیج مسلم، فرسٹ اسٹیج مسلم، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی شریعت کو مانتا ہے، معلومات کچھ بھی نہیں ہے، معلومات ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ مسلم ہوا، یہ مسلم ہوا۔ جیسے عربی آگے دعویٰ کرے ہم ایمان والے ہیں، بول نہیں تم ایمان والے نہیں ہو، ایمان تو دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، بول دیا اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یوں کہو کہ تم مسلم ہو۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، اسلام کو ہم جو ہے مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو ہے ایمان کے جو ہے مراحل شروع ہوتے ہیں،
وہاں سے ایمان کے مراحل شروع ہوتے ہیں. ہمارا کیا پرابلم ہے؟ ہم پیدا ہوئے مسلمان، پیدا ہوتے جناب جو ہے جیسے تھوڑے بڑے ہوئے قرآن پڑھنا سکھا دیے. آج کل تو وہ ختم ہو گیا. اللہ محفظنا منہم، اللہ ہماری اولاد کو جو ہے تربیت، صحیح تربیت کرنے والا بنائے ہم سب کو، آمین. تو گھروں میں جو ہے قرآن پڑھا دیتے تھے، اسلام کے بارے میں بیان کر دیتے تھے، نماز پڑھا دیتے تھے، زکات دینا رہتا، دیکھو روزے رکھنا رہتا رمضان کے، اور اگر استطاعت ہے تو حج کرنا رہتا، مان لیے. اب اس کے بعد میں نیکسٹ لیول ہے اس کا، یہ مسلم ہے، اس کا نیکسٹ لیول ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا جو ہے شان ہے، اس کے بارے میں انسان معلومات حاصل کرے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، یہ نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں. ان کے تعلق سے معلومات انسان حاصل کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان کے تعلق سے جب معلومات حاصل کرے گا بندہ، تو بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھے گی. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا جائے گا، اللہ سے محبت کرتا جائے گا، اللہ کی قدر کرتا جائے گا، اور اللہ کی نظر میں بھی وہ انسان بلند ہوتا جائے گا. آئیے ایک اور ایک مثال اللہ کے رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ غور سے سننا میرے بھائی، کیا کرنا؟ غور سے سننا. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے. جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. مطلب کیا ہے؟ گمراہیوں سے، بے علمیوں سے، جہالتوں سے نکال کر علم کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے جاتا ہے. حقیقت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے جاتا ہے اس بندے کو، اور ایمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے عطا فرماتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، گمراہیوں سے روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے، ہدایت سے، گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، یہی جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. یہاں پر 2 پوائنٹ سمجھنے کے. ایک سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے. ایمان لائے بولے تو انسان کا ارے بھائی ایمان لا لیا، اس کے بعد میں پھر کون سی گمراہی ہے؟ ایمان لا لیے بعد میں کون سی گمراہی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ وہی چیز ہے کہ اسلام کے اندر آ جاؤ، اسلام کی موٹی موٹی چیزوں کو پہلے مان لو، اسلام کے اندر آ جاؤ، تسلیم کر لو، اس کے بعد میں مزید معلومات حاصل کرتے جانا، مزید معلومات حاصل کرتے جانا، اور اپنے ایمان کے لیول کو بڑھاتے جانا. بس سمجھ میں آئی کہ بھئی یہاں پر جو ہے، یہاں پر اسلام اور ایمان کا فرق سمجھنا ہے. پھر آئیے اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مراحل ہے، یہ مراحل کے بعد میں ایک سٹیج ہے. وہ کون سا سٹیج ہے؟ وہ سٹیج ہے مومن کا. تو یہ مومن کا سٹیج جب انسان کو ملتا ہے معلومات حاصل کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی شریعت کے تعلق سے، یہ بیسک چیزوں کے تعلق سے 6 جو ایمان کی بنیادیں ہیں، جب انسان معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کیفیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایمان کی مٹھاس کو اس نے چکھ لیا. اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس کے اندر یہ 3 صفتیں پیدا ہو جائیں. 3 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا. اللہ اکبر. 3 صفتیں. وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے پاس، اس کے نزدیک سب سے زیادہ مہم ہو.
یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہے، اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انسانیت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ. جب یہ لیول انسان کو پہنچ جاتا ہے، مل جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کی نظر میں سب سے زیادہ محب ہے، سب سے زیادہ محبت کے لائق وہ سمجھتا ہے، ان کے آگے کسی کو ترجیح نہیں دیتا، ان کے آگے کسی کو ترجیح نہیں دیتا. تو یہ فرسٹ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر دوسری صفت بیان فرمائی کہ کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دوستی بھی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہ دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یعنی کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کانشیس رہنا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے دل میں رہے، اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ رہے. کسی سے دوستی بھی کر رہا ہے تو اس کے دماغ میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے خوش ہو، اللہ کے لیے کرے، دوستی بھی اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد میں تیسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اسلام سے، ایمان سے پھر جانا، ایمان سے، اس نعمت سے پھر جانا، اس کے دل میں اس چیز کے تعلق سے ایسا محسوس کرے، ایسی کراہت کرے جیسی کراہت آگ میں ڈالنے سے کرتا ہے، آگ میں جانے سے کرتا ہے. یعنی کہ انسان اپنے آپ کو آگ میں جلا لینا پسند کرے لیکن اسلام کو چھوڑنا، ایمان کو چھوڑنا پسند نہ کرے. یہ تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائے گی وہ ایمان کی حلوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو وہ پالے گا. میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی یہاں پر بات سمجھنے کی کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ اراکین ایمان کو سمجھنے کے بعد میں آئے گی. اراکین ایمان کو سمجھنے کے بعد، اراکین ایمان کیا ہے؟ 6 ہیں. کون سے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر، و کتبہ، اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اس کے رسولوں پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر آخرت کے دن پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اس کے بعد میں تقدیر پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. تو تقدیر کے بارے میں آخری میں معلومات حاصل کرنا ہے، تقدیر کے تعلق سے آخری میں معلومات حاصل کرنا ہے. لیکن کل ملا کے کتنی چیزیں ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی. یہ 6 چیزیں ایمان کی جو ہے بنیادیں ہیں. یہ 6 چیزوں کے تعلق سے اگر انسان معلومات حاصل کر لے تو اس کے بعد میں اس کو یہ مٹھاس حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ مٹھاس جب حاصل ہو جائے نا تو اس کا وہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اصل پوائنٹ ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے گی، یہ اسلام کی، ایمان کی مٹھاس کو یہ چکھ لے گا، اس کے بعد یہ بندہ پھر اسلام سے باہر نہیں جائے گا، ایمان کے باہر نہیں جائے گا. مطلب کیا ہے میرے بھائیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جو اسلام میں رہتا ہے، جو اسلام میں رہتا ہے، ایمان کے تعلق سے معلومات حاصل نہیں کرتا، جو اسلام میں رہتا ہے وہ اسلام سے نکلنے کے اس کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہیں. بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر نکل جائے، بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے باہر نکل جائے. ایمان کے بارے میں اس کے معلومات کم ہونے کی وجہ سے یہ فتنے جب اس کے دل پر اثر انداز کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایمان کے تعلق سے معلومات حاصل کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ کبھی اسلام کو نہیں چھوڑے گا. اور ایک پریکٹیکل چیز دیکھیے آپ، ایک پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر بہت ساری، سینکڑوں، ہزاروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے. قرآن کے اندر سینکڑوں احکامات ہیں. کیا انسان تمام کے تمام احکامات کے اوپر عمل کر سکے گا؟ اب جو ممکنین حدیث ہوتے ہیں، میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ اسی لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں تقویت پیدا ہو. جو آج کل کے جو فتنے نئے نکلے ہیں ممکنین حدیث، اور جو ہے اسی طریقے سے قادیانی لے لیجیے یا پھر جو ہے شیعہ لے لیجیے، ان کے پاس کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد نہیں ہے، ایمان کی بنیاد نہیں ہے. جو ہم اراکین ایمان 6 مانتے ہیں، یہ اراکین ایمان کو نہیں مانتے، اراکین ایمان کو نہیں مانتے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر آپ ایک جھوٹ بول دو کافر ہو جاؤ، اگر آپ ایک جھوٹ بول دو کافر ہو جاؤ. اللہ کی ایک بات کی، اللہ کی کسی ایک بات کی نافرمانی کرو تو کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے. دلیل بھی دیتے ہیں.
دلیل کیا رہتے؟ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، ہزاروں لاکھوں سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایک حکم دیا، اللہ نے ایک حکم دیا، وہ ایک حکم کی نافرمانی کرا، کیا ہوا؟ نکال دیا گیا جنت سے۔ قرآن کے آیات پیش کرتے اللہم احفظنا منہ، بہت خطرناک فتنہ۔ بہرحال بتانا یہ چاہتے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کر رہے، آپ کافر ہو گئے، آپ جہنمی ہو گئے، یہ بتاتے۔ اب آپ بتائیے، قرآن کے اندر ہزاروں احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کوئی انسان ایک ہی منٹ میں، ایک ہی وقت میں اللہ کی بات سنتے ہی کیا تمام کے تمام باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا احکامات ہیں، نہیں، وہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا کیا احکامات ہیں۔ تو اسلام ایک طریقہ بتا رہا ہے، میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے شروع میں خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ اسلام جو ہے ایک پریکٹیکل مذہب ہے، ایک پریکٹیکل مذہب ہے، وہ چیز کیسے ہو سکتی ہے اور سب سے بہتر انداز میں کیسے ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ معلومات حاصل کرتے جاؤ، اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ اور سب سے پہلے کون سی چیزوں پر معلومات حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے کون سی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے بعد شریعت، یہ تین چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے معلومات حاصل کرنا ہے۔ جب ہم یہ تین چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اسلام میں آ جائیں گے۔ اسلام میں آنے کے بعد پھر 6 چیزیں ہیں، اراکین ایمان، یہ 6 چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، ایمان پختہ ہو جائے گا۔ ایمان پختہ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم مومن بن جائیں گے۔ اس کے بعد میں اور ایک لیول ہے، وہ ہے منیب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسلم، مومن، منیب۔ منیب وہ ہے جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکا ہے، یعنی کہ اب ان کے دلوں میں جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ جیسے کہ ایمان کی حقیقت کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر جو خصلتیں ہیں کہ اللہ ہی کی رضا، جو کام کریں گے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کریں گے، اور ان کا دل کنٹینٹ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے۔ تو یہ لیولز ہیں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کون سے لیول پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کی تیاری کیجئے، علم حاصل کیجئے اور اپنے ایمان کو تقویت بڑھائیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ایمان کو ختم کرے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں جب فتنہ کہا جاتا ہے تو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو اس ایمان کو ختم کرے، ایمان کے ختم کرنے کی چیز کو فتنہ کہا۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو پھر انسان جو ہے جہنمی بن جاتا ہے، اللہ کو حفظ۔ تو لہذا یہ بہت ہی اہمیت کی چیز ہے، اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو سمجھیے اور علم حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کر کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، ایمان کے تعلق سے معلومات حاصل کر کر ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، خود بھی عمل کرنے والا بنائے، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ جو کوئی بھی جس کسی معاملے میں پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو آسان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ جو کوئی جس کسی بیماری میں ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کشادہ رزق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے۔ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہم کو اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون